بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے، والد ان کے امام باقر کے نام سے مشہور ہیں، جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے، اذا نظر فی المرآۃ، جب کوئی آدمی آئینے کو دیکھے، شیشے کو دیکھے اور اس میں اپنی صورت کو دیکھے تو یہ کہے الحمد للہ الذی حسن خلقی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تخلیق کو خوبصورت بنایا، وخلقی، اور میرے اخلاق کو عمدہ اور خوبصورت بنایا، وزان منی ما شان من غیری، اور ان چیزوں سے میری صورت کو بچایا جو میری ذات کے اندر عیب اور نقص کو پیدا کرنے والی تھی۔ یہ دعا آئینہ دیکھتے ہوئے پڑھنا حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور بھی ایک مختصر سی دعا آتی ہے، الحمد للہ الذی حسن خلقی فحسن خلقی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تخلیق کو، میری پیدائش کو عمدہ بنایا، بس اے اللہ آپ میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا لیجیے، میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا لیجیے۔ آئینہ دیکھتے ہوئے یہ دعا یا کلمات حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ہر وقت ایک تھیلا عام طور پر سفر کے وقت ہوتا تھا، جس کے اندر مختلف چیزیں حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے، ان میں آئینہ بھی ہوا کرتا تھا، اور آئینہ حضور علیہ السلام وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے آئینہ یا شیشہ دیکھنا بھی کوئی سنت کے خلاف عمل نہیں ہوگا، اگر بوقت ضرورت، بقدر ضرورت انسان اپنے جسم میں یا اپنے چہرے میں کسی عیب کو زائل کرنے کے لیے آئینہ دیکھے اور پھر جو ہے اس دعائیہ کلمات کا اہتمام کریں تو حضور علیہ السلام کی سنت کے قریب ہوگا۔ الحمد للہ الذی حسن خلقی، اس کے اندر، دعا کے اندر اللہ جل شانہ کی مدح کی گئی ہے کہ اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی شکل و صورت اچھی بنائی۔ اللہ جل شانہ کی انگنت مخلوقات ہیں، جانور بھی ہیں، اگر ان سب کو دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے جس طرح مناسب اعضاء کے ساتھ انسان کو بنایا، کوئی اور مخلوق ایسے مناسب اعضاء والی اللہ نے نہیں بنائی، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا۔ اشرف المخلوقات کہنے کی وجہ ہی اللہ نے ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے حسن اور خوبصورتی سے اس نوع کو مالا مال کیا۔ اس لیے اللہ کی تعریف، کیونکہ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شکل و صورت میں لے آئے۔ اللہ چاہتا تو ہمارے اس وجود کو انسان کے بجائے کوئی جانور کی شکل دے دیتا، ہم جانور کی صورت اور شکل والے ہوتے، انسانی شکل و صورت کے حامل نہ ہوتے، تو انسان کی شکل و صورت کا مل جانا، اس کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس قسم کے نظریہ جو بعض ملحدین ڈارون کا نظریہ ارتقاء بیان کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور چمپینزی تھا اور اس کے بعد پھر وہ ترقی کرتا کرتا اس شکل میں آیا ہے،
تو اس قسم کے خیالات دین و شریعت کے مطابق بھی نہیں ہیں، بلکہ عقل کے مطابق بھی نہیں۔ اللہ نے ہر نوع کو الگ الگ بنایا، ہر نوع کو الگ الگ بنایا، اور احادیث اس بات پر واضح ہیں کہ سب سے پہلا جو خاکہ اللہ نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر اسی سے ہی تمام بنی نوع آدم کا سلسلہ چلا۔ تو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہے انسان، شیشہ اور آئینہ دیکھ کر کہ اللہ نے میری تخلیق عمدہ بنائی، میری تخلیق عمدہ بنائی، دیگر مخلوقات سے خوبصورت اور حسین بنائی۔ اور دوسرے نمبر پر باطنی اور روحانی اور اخلاقی عمدگی کی طرف بھی اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تخلیق بھی عمدہ بنائی اور میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنایا، میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنایا۔ اصل چیز انسان کو جو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے وہ انسان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اخلاق عمدہ نہ ہوں تو وہ تو صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے اخلاق عمدہ تھے، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے میری بعثت تو ہوئی اسی لیے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنایا۔ اور پھر آگے تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي، کہ میرے بدن، میرے جسم سے جو عیب اور نقص والی چیزیں ہیں ان سے اللہ نے میرے بدن کو بچایا اور میرے بدن کو آراستہ کیا، اور عیب و نقص سے مجھے بچایا۔ تو عیب کا آنا، بدن میں کسی نقص کا آنا، کسی خرابی کا آنا، یہ بھی جو ہے ایک طرح سے عیب اور نقص ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر بندہ اس پر بھی کرتا ہے کہ اللہ نے ظاہری عیوب سے بھی میری حفاظت فرمائی، باطنی عیوب سے بھی میری حفاظت فرمائی، میری شکل و صورت کو بھی عمدہ بنایا۔ اور بعض روایات کے اندر دعا کے جو کلمات ہیں وہ حسن خلقی فحسن خلقی کے الفاظ ہیں۔ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ نے میری تخلیق کو عمدہ بنایا، بس آپ میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا لیجئے، میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا لیجئے۔ تو اس میں اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ میری باطنی اور روحانی صورت کو بھی عمدہ بنا، کیونکہ اسی سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہمیں بتلایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مقصد کا حصول اسی صورت میں ہوگا جب انسان باطنی اعتبار سے انسان ہو، روحانی اعتبار سے انسان ہو، اس کے اخلاق عمدہ ہوں، اور وہ جو ہے مکارم اخلاق کا حامل ہو، ان صفات کے ساتھ، ان عمدہ صفات کے ساتھ متصف ہوں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت۔ تو اس لیے آئینہ دیکھنا بھی مسنون ہے، پھر اس وقت اس دعا کے کلمات کا کہنا بھی حضور علیہ السلام سے ثابت۔ اس قسم کی چھوٹی دعاؤں کا یاد رکھنے کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے، اس سے زندگیوں کے اندر خوبصورتی اور بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا